بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ألم تر الذين كفروا الذين نافقوا. آپ ان منافقین کا حال ملاحظہ فرمائیے، آپ دیکھیے انہیں. یہ اپنے بھائیوں سے، کافروں سے، یعنی کافر کو منافق کا بھائی کہا ہے. تو منافق بھی ایک طرح سے کافر ہوتا ہے اور کافر سے بدتر ہوتا ہے، کہ کافر تو سیدھا سیدھا پتہ چلتا ہے کافر ہے، منافق بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور ہوتا کافر ہے. تو فرمایا اپنے بھائی کافروں سے جو اہل کتاب ہیں، اس عہد میں بھی اہل کتاب جو تھے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اللہ نے انہیں کافر ہی کہا. تو آج بھلا کیسے اس سے ہلکے تصور کیے جا سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یہ منافقوں کے بھائی ہیں، اور یہ منافق انہیں سہارا دیتے ہیں. لئن اخرجتم لنخرجن معکم. اگر مسلمانوں نے آپ کو شہر بدر کیا تو ہم کہیں گے ہم بھی ساتھ جاتے ہیں. تو پھر اتنے سارے لوگوں کو شہر سے نکالنا مسلمانوں کے لیے آسان نہیں ہوگا. ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اگر ان کو شہر بدر کیا جاتا ہے تو ہم بھی ساتھ جائیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا. اور تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے کہ کوئی ہمیں کہے کہ تم تو مسلمان ہو، تم کفار کا ساتھ کیوں دے رہے ہو. یہ بات ہم نہیں سنیں گے، ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. گویا مومن کو مومن کا ساتھ دینا چاہیے، کفار کا نہیں. قرآن ایک ابدی کتاب ہے اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک قانون اور اصول ہے. آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعویٰ تو ہمارا اسلام کا ہوتا ہے، حمایت ہماری کافروں کے ساتھ، اور کافروں سے مل کر انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی ترغیبیں دیتے ہیں. اور کافر ایک مسلمان ملک پر حملہ کرتے ہیں تو دوسرے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ حال اگر ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے، یہ نفاق ہے، اور یہ منافقین کا حال ہے. کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بھی یہود نے اگرچہ حضور سے معاہدے کیے ہوئے تھے لیکن عہد شکنی کی
اور منافقین کے اکسانے پر کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اگر تمہیں شہر بدر کیا گیا تو ہم کہیں گے ہم بھی ساتھ جاتے. تو اتنے سارے لوگوں کو شہر بدر کرنا آسان نہیں ہوگا. یا اگر اور تمہارے معاملے میں کوئی کسی کی بات ہم نہیں سنیں گے، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے. اور اگر تم سے جنگ ہوئی، اگر مسلمانوں نے تم سے جہاد کیا، وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے. فرمایا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ کریم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. نہ یہ جنگ میں ساتھ دیں گے، نہ یہ شہر چھوڑ کر جائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان آیات مبارکہ کو آج کے حالات کے مطابق دیکھیے تو جب کفار اور اہل کتاب اور مشرکین مل جل کر کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتے ہیں تو بہت سے ممالک جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن میدان میں نہیں جاتے، لڑتے نہیں ہیں. کہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ منافق شابہ تو کرے گا، عملی طور پر حصہ نہیں لے گا، جھوٹ بولتا ہے. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر ان کو شہر بدر کیا گیا تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان سے. وَإِن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو بھی یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کبھی ساتھ نہیں جائیں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور اگر ان منافقین نے کفار کا ساتھ دیا، جنگ میں شامل ہوئے تو یہ بھاگ کھڑے ہوں گے، لڑیں گے نہیں. ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کفار کی نہ منافقین کی. اول تو منافقین میدان میں اتریں گے نہیں، اور اگر کفار کی حمایت میں یا اہل کتاب کی حمایت میں میدان میں اترے تو انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، انہیں بھی شکست ہوگی، یہ پہلے بھاگ جائیں گے. دونوں طبقوں کا کوئی بھی معاون و مددگار نہ ہوگا. اور منافقین کی یہ خصوصیت ہے کہ منافق اپنا ذاتی فائدہ تلاش کرتا ہے کافر، خود کو مسلمان کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ دنیاوی فائدے کے لیے، کہ مسلمان حکومت سے، مسلمانوں سے کوئی فائدہ مالی یا دنیاوی حاصل کر سکوں. تو جنگ میں یا ملک بدر ہونے میں ساتھ دینے میں تو اپنا منافع جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا. تو منافق کیوں نقصان اٹھائے گا؟ یہ تو ساتھ نہیں دے گا. فرمایا انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، لیکن لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، لیکن اے مسلمانوں تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں ہے، تمہارے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے. اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، لیکن یعنی ایمان بالغیب سے محروم ہیں. ظاہری اسباب میں جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس سے ڈرتے ہیں. تو دنیاوی فائدے کے لیے ظاہری اسباب کو دیکھ کر آخرت کو چھوڑ دینا یہ منافقین کی خصوصیت ہے. دنیاوی فائدہ، ہماری دنیاوی آنکھیں، ہماری دنیاوی عقل، ہمارا دنیاوی شعور، ہماری مادی حسیات محسوس کرتی ہیں. اخروی فائدہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کی کتاب اس پہ گواہ ہے، وہ یقینی ہے. جو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ بھی لگ سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے.
لہذا اس کے لیے اس فائدے کو، ایک موہوم فائدے کے لیے اس فائدے کو چھوڑ دینا جو یقینی ہو، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کے لیے آخرت کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام نے دنیاوی نقصان برداشت کیے، ہجرتیں کیں، گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، مال چھوڑ دیے، لیکن آخرت حاصل کر رہی۔ تو انہیں اللہ کی نسبت ظاہری اسباب سے مسلمانوں کی ہیبت و شان و شوکت سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر عقل سے عاری، ناسمجھ اور بے وقوف قوم ہے۔ یعنی جو اللہ کریم کی عظمت کا انکار کرتا ہے اور اپنے مادی وسائل اور ظاہری اسباب کو دیکھ کر نفع نقصان طے کرتا ہے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ ایک یقینی فائدے کو چھوڑ کر ایک موہوم فائدے کے پیچھے جاتا ہے، تو یہ عقل سے عاری ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، اگر کبھی انہیں مسلمانوں سے لڑنا بھی پڑا تو یہ قلعوں میں پناہ لیں گے، دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑنے کی کوشش کریں گے، میدان میں آنے کی جرات نہیں رکھتے، ہیلے حوالے کریں گے اور ہیلوں بہانوں سے جنگ کریں گے، دو بدو جنگ کی ہمت نہیں رکھتے۔ باسہم بینہم شدید، اور منافق آپس میں جب لڑتے ہیں تو وہ جنگ ان کی بڑی شدید ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کو تہس نہس کرتے رہتے ہیں، لیکن مومنین کے سامنے جرات نہیں کرتے سامنے آنے کی، چھپ چھپ کر ہیلوں بہانوں سے وار کریں گے، نقصان کریں گے۔ ظاہری باتیں یہ ہوں گی کہ ہم تمہارا فائدہ کر رہے ہیں، دراصل وہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ ان آیات کریمہ کو آپ آج کے حالات پہ لگا کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ آج بھی غیر مسلم دنیا دوستی کے پردے میں مسلمانوں سے دشمنی کرتی۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو یہ سب ایک ہیں لیکن ہر ایک کا دل جدا جدا ہے۔ یعنی کفر کی ایک یہ بڑی مصیبت ہے کہ یہ کسی بات پہ متحد نہیں ہوتے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ اہل کتاب یا کفار و مشرکین کو تو چھوڑ دیں، جو فرقے باطلہ اسلام سے الگ ہو کر اسلام کے نام پر بن گئے ہیں، ان میں بھی کسی فرد کا ایمان دوسرے سے نہیں ملتا، ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا۔ میں نے مختلف فرقوں کے مختلف افراد سے مختلف مسائل پوچھ کر دیکھے، ان کا اتفاق نہیں ہوتا، اپنا اپنا ہر ایک کا عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کفر میں اور نفاق میں کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوتا، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا عقیدہ ہے، چونکہ ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ مومنین کے دل ایک عقیدے پہ متفق ہو جاتے ہیں، توحید پہ، رسالت پہ، اللہ کی کتاب پہ، آخرت پہ، ضروریات دین پہ، سب مسلمان ایک حقیقت پر متفق ہوتے ہیں۔ کافروں کی اپنی اپنی رائے ہے، اور آپ دیکھ لیجئے بت پرست جو ہیں، کسی ایک بت پہ کبھی زندگی بھر متفق نہیں ہوئے۔ اگر اتفاق ہوتا تو بعثت علی کے وقت بیت اللہ میں 360 بت کیوں ہوتے؟ کہ ایک بت کوئی رکھ لیتے، سب اس پہ متفق ہوتے نہیں۔
وہ 360 بیت اللہ میں رکھنے کے بعد پھر ہر کافر و مشرک نے اپنے گھر کا ایک الگ بت بنایا ہوا تھا، پھر گھر میں ہر فرد نے ایک اپنا الگ بنایا ہوا۔ آج ہمارے ساتھ برے صغیر میں بھارت ہے، آپ ہندوؤں کی میتھالوجی دیکھیں اور مطالعہ کریں اور ان کے حالات پڑھیں تو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا الگ بت ہے، اور ہر ایک کا ہر بت کے ساتھ عقیدہ ہی الگ ہے، امیدیں ہی الگ ہیں، یہ کبھی ایک حقیقت میں متفق نہیں ہو سکتے، اور آپس میں ان کی جنگیں جاری رہتی ہیں۔ اب آپ غیر مسلم ممالک کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر لڑتے ہیں، کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں عالم کفر کی، اور 40-42 ممالک نے جمع ہو کر افغانستان پر حملہ کیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، غریب قوم ہے، غریب لوگ ہیں، پرانے زمانے کی بوسیدہ بندوقیں ہیں ان کے پاس، تو آ کر میدان میں لڑو ان سے۔ زمین پر قدم نہیں رکھا، آسمان سے آگ برساتے رہے جب تک تیس نیس نہیں کر چکے، اور اپنی طرف سے سارے ملک کو آگ کی نظر کر کے زمین پہ اترے، تو پھر وہاں قلعے بنا کر ان کے اندر بیٹھے ہیں، باہر نکلنے کی جرات نہیں کرتے، حالانکہ 40 ممالک کی فوجیں تھیں، اور مقابلے میں وہ سادہ سے لوگ تھے، مسلمان غریب روکھی سوکھی کھانے والے، اور پرانے زمانے وہ ان سے چھین کر کھاتے ہیں اور ان سے اسلحہ اور امنیشن حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات ان کی یہ ہے کہ آپس میں ان کی جنگیں بڑی شدید ہیں۔ اب جتنے آپ 40 ممالک بظاہر تو متفق ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو اقتصادی امور میں سب ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مفاد حاصل کرنے کی کوشش، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی، دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی، سارے ایک دوسرے کے پیچھے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں اقتصادی امور میں سب کفار ممالک میں جنگ لگی ہوئی ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل سے عاری قوم ہے۔ جو انسان عظمت باری کو نہیں پہچان سکتا وہ بے وقوف ہے، اس کے عقل مند ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ مجھے یاد ہے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو جب مرے تو ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور حضرت قائی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے ہمارے ساتھ میں بیٹھے تھے۔ تو کچھ فوجی دوستوں نے جو کسی ساتھیوں نے بات کی کہ ہندوستان کا وزیر اعظم مر گیا ہے اور یہ بہت دانا تھا، اس نے بڑی سیاسی جنگ لڑی گاندھی کے ساتھ مل کر اور انگریزوں کے خلاف، اور یہ کانگریس کا بہت بڑا آدمی تھا اور بڑا دانشور تھا۔ تو اس طرح کے جب 2-3 جملے کہے گئے تو قاضی صاحب تڑپ اٹھے، وہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان تھا؟ نہیں حضرت یہ تو ہندو تھا۔ تو فرمایا جو اللہ و اللہ کے رسول کی عظمت سے آگاہ نہیں وہ دانشور کیسا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پھر اس کی دانش کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ عقل مند ہوتا، دانشمند ہوتا، عقل مند ہوتا، دانشور ہوتا تو اللہ کو پہچانتا، اللہ کے رسول کو پہچانتا۔ جو اللہ و اللہ کے رسول کو نہیں پہچان سکتا اسے آپ دانشور کہہ رہے ہیں۔ یہی بات قرآن کہتا ہے انہم لا یعقلون، یہ بے وقوف، ان میں عقل نہیں ہے، یہ عقل سے عاری ہیں، یعنی وہ عقل جو دنیاوی فائدے کے لیے آخرت کو چھوڑ دے۔ فرمایا وہ عقل نہیں ہے، یہ تو جہالت کی انتہا ہے۔ یہی ہمارے ہاں بھی ہے نا جی، یہ بڑا جی یہ PhD ہے، یہ اس نے 4 MA کیے ہوئے ہیں، 3 MA کیے ہوئے ہیں، 2 MA کیے ہوئے ہیں، یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کا اتنا تجربہ ہے۔
اتنے پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ متفق کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کو نہ نماز آتی ہے، نہ آخرت پہ ان کا یقین ہے، نہ وہ عظمت الہی سے آشنا ہے، نہ وہ حلال حرام جانتے ہیں، تو جو اللہ آخرت اور دین کو نہیں جانتا وہ دنیا علوم کتنے بھی پڑھ جائے، قرآن کریم فرماتا ہے وہ جاہل ہے۔ سب سے بڑی جہالت ہے عظمت الہی سے نا آشنا ہو۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان سے پہلے بھی تو اس طرح کی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اسی جہالت میں اپنی عمریں ضائع کر دیں، وقت گنوا دیا، عظمت الہی سے نا آشنا رہے، کفر و نفاق میں مبتلا رہے، اور ان کے قریب کے زمانے تک، زمانہ بعید سے لے کر ماضی قریب تک، ذاقوا وبال امرہم، سب نے اپنے کردار کا نتیجہ چکھ لیا، تباہ ہوئیں، زلزلے آئے، غرق ہوئیں، آگ برسائی گئی، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا عذاب ان پر، اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں بھی رسوا بھی ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور کفر کا کفارہ ادا نہ ہو سکا، آخرت میں جا کر پھر دردناک عذاب کی نظر ہو جائیں گے۔ ان کی مثال تو شیطان جیسی ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر قال للانسان اکفر، ان کی مثال شیطان جیسی ہے، وہ بھی ان کی طرح مشورے دیتا ہے انسان کو کہ کفر اختیار کرو، اسلام میں کیا رکھا ہے، یہ کس سے کہانیاں ہیں، آخرت ہوگی کس نے دیکھی، دنیا سامنے ہے، دنیاوی فوائد حاصل کرو، سود میں آمدن بڑی ہے، مر جاؤ گے، یہ جو چند پیسے ہیں یہ کھا لو گے، خرچ ہو جائیں گے، پھر کہاں سے کھاؤ گے، پھر اللہ رازق نہیں ہے، یہ بینک میں جمع کرا دو، سود آتا رہے گا، بے فکر کھاتے رہو گے۔ یہی ہو رہا ہے نا آج کل بھی۔ تو فرمایا ان کی مثال شیطان جیسی ہے، انسان کو کہتا ہے کافر ہو جائے، یعنی چھوڑ یار یہ دین شین، یہ شور شرابہ، یہ ملا کی باتیں ہیں، دنیا بھی فائدہ اٹھا۔ فلما کفر، جب وہ بندہ اس کے شیطان کے کہنے پر کفر اختیار کر لیتا ہے، قال انی بری من کا، خود الگ ہو جاتا ہے، کہتے بھئی میں تو اس سے بیزار ہوں، میں اس میں تیرا شریک نہیں ہوں، اگر تو کافر ہو گیا تو تو اپنی خود بھگتے گا، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور مومن کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ مومن ڈرتا ہے، اس کا جو رشتہ ایمان اللہ سے ہے، جو عظمت الہی اس کے دل میں ہے، جو اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس تعلق میں بال نہ آ جائے، مومن کو ڈر یہ ہوتا ہے۔ شیطان ڈرتا ہے کہ وہ جانتا ہے میں حقیر مخلوق ہوں، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ طاقتور ہے، تو جو کمزور جیسے طاقتور سے ڈرتا ہے، شیطان اس طرح ڈرتا ہے۔ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے کہ میرے تعلق میں، میرے رشتے میں کوئی بال نہ آ جائے۔ تو شیطان کو یوں تو ساری کائنات ڈرتی ہے عظمت الہی سے، شیطان جانتا ہے میں مخلوق ہوں۔ جب گمراہ ہوا، کافر ہوا، سجدے سے انکار کیا، تب بھی یہ تو مانا کہ تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ خلقتہ من طین خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ سجدے سے انکار کیا، لیکن یہ تو پتا تھا کہ خالق تو ہی ہے۔ تو عظمت الہی اور غضب الہی سے ڈرتا ہے، محبت الہی میں نہیں ڈرتا۔ فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، انجام یہ ہوگا
کہ دھوکہ دینے والا بھی اور دھوکہ کھانے والا بھی، ایمان کے معاملے میں شیطان کا کردار ادا کرنے والا خود شیطان بھی، اور شیطان کی بات مان کر دین کی مخالفت کرنے والا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عاقبت دونوں کی، نتیجہ اور انجام دونوں کا ایک ہے کہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کی سزا ہے۔ شیطان جنات میں سے ہے۔ جنات میں جو کافر ہیں ان کا خلود بھی یہ ہے کہ جتنا عرصہ کفر و شرک کیا اس پر خاک کروڑوں صدیاں سزا مرتب ہوئی، لیکن وہ کبھی ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی اور انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ جو نیکی کرتے ہیں وہ جہنم جانے سے بچ جائیں گے، پہلے ہی فنا ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان کے لیے اللہ نے خلود فرمایا، دنیا میں بھی اسے استثناء ہے۔ وہ شیطان بھی، جن بھی پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، لیکن اسے قیامت تک مہلت دے دی گئی کہ تو زندہ رہے گا۔ تو آخرت میں بھی اسے استثناء ہے، وہ فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، خالدین فیہا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں اور بدکاروں کا یہی انجام ہے، یہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ ظلم پر سزا ہی مرتب ہونی چاہیے، جس طرح اطاعت پر، فرما برداری پر، ایمان پر انعام مرتب ہوتا ہے، اسی طرح کفر پر، نافرمانی پر، گناہ پر سزا مرتب ہونا اس کا فطری نتیجہ ہے۔ جس طرح کوئی میٹھا کھاتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، کڑوا کھاتا ہے تو اس کی تلخی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح کردار کے بھی نتائج ہیں۔ ایمان اور اطاعت پر عطا اور کرم اور بخشش مرتب ہوتی ہے، گناہ پر سزا مرتب ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ حتمی نتیجہ ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں کہ خیر ہے جی میں یہ دو تم میں کھا لوں گا، کوئی کھاتا؟ اسی طرح یہ کہہ دینا کہ خیر ہے یہ تو اس سے ہو جائے گا، فرمایا گناہ کرتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ نتائج کردار پر، اعمال پر مرتب ہوتے ہیں، اور گناہ کا نتیجہ غضب الہی ہے، عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے اور دکھ ہے۔ تو کوئی جو اپنے لیے جسے انتخاب دیا جائے دو چیزوں میں، اور اس کی رہنمائی بھی کر دی جائے، بتا بھی دیا جائے کہ یہ سانپ ہے، یہ تمہیں ڈس لے گا، یہ جو دلی ہے یہ سونے کی ہے، یہ تمہارے کام آئے گی، تو وہ سونا چھوڑ کر سانپ کو ہاتھ میں لے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ نیکی چھوڑ کر برائی کی طرف جاتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ ہر چیز کے نتائج ہوتے ہیں، پھر اسے نتیجہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر
जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।